تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بندہ نچیز کو اس پروگرام کا حصہ بنایا اور آپ کی پوری ٹیم سیفی ساؤنڈ والے سلیم موویز والے اللہ تعالیٰ سب احباب کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور فی زمانہ رمضان المبارک کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ چور چراہوں پر کھڑے ہو کر لوگ انٹرنیٹ پر فحاشی پر وقت ضائع کرتے ہیں، اور آپ کی یہ بہت اچھی سوچ ہے، آپ کی ٹیم کی بہت اچھی سوچ ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرف جانے سے یہ چیز مہیا کر رہے ہیں جی بالکل کہ آئیں رمضان المبارک کی پاکیزہ رات میں کچھ پاکیزہ سیکھ جائیں آپ۔ جی بالکل، اور یہ آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ گزرتے ہوئے زمانے کے ساتھ بڑے فتنے جو اٹھ رہے ہیں اس کے اندر یہ ضروری چیز ہے۔ جی بالکل، تو آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا اچھا انتخاب آپ نے کیا، کیونکہ فی زمانہ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی۔ بالکل ہمارے ممبر و محراب سے لے کر آپ ہماری اسمبلیوں تک دیکھ لیں، جو اخلاق ہمارے بن چکے ہیں، جو اس کا رسپانس ہمیں مل رہا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور آپ نے فی زمانہ جتنا اچھا یہ موضوع کا انتخاب کیا، یہ بہت خوبصورت موضوع ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے کرم و فضل سے اچھا ہی اس کا رسپانس آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ۔ تو جی ہمارا دوسرا سوال ہے آپ کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق حسن کی تکمیل کے لیے بھیجا، ہم اس کو اپنی زندگی میں کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ ابر بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا، جس کے بارے میں حضور السلام نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا۔ جی اگر آپ اس حدیث پر تھوڑا سا غور کریں، ہمارے ناظرین اس کو تھوڑا سا فوکس دیں، تو سوچیں کہ حضور السلام یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اللہ نے مجھے عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ جی بالکل، اللہ نے مجھے تمہارا کھانے کا طریقہ اخلاق سکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ جی بالکل، اللہ نے مجھے یہ بتانے کے لیے بھیجا کہ تم کون ہو۔ بالکل، حضور علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو وائنڈ اپ کیا ہے، بلکہ یہ بتایا ہے کہ مجھے اخلاق حسنہ کے لیے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کا اخلاق بہتر ہوگا تب نمازیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ جی بالکل، جب آپ کے اخلاق حسنہ بہتر ہوگا تب آپ کی عبادات کے اندر بھی مٹھاس آ جائے گی۔ تو اس کو دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ ہم اس کو اپنا کیسے سکتے ہیں، تو میں اپنے ناظرین سے اور آپ کی بارگاہ میں یہ ایک عرض کروں گا کہ دیکھیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ محبت جہاں ہوتی ہے وہاں پہ مخالفت کس نے کہا ہوتی ہے؟ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے کس نے کہا کہ اس کی مخالفت ہوتی ہے؟ جہاں پہ مخالفت ہوتی ہے وہاں پہ محبت کہاں ہوتی ہے؟ ہم سوچیں، ہم سمجھیں، ہم تھوڑا اس کو غور و فکر کریں کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے تو پھر آپ دعویٰ اس کو سامنے رکھیں نا، پھر اس کے اوپر دلیل دینا اپنے دعوے پر، کیونکہ دعویٰ دلیل مانگتا ہے۔ آپ ایک دنیا داری کے لحاظ سے دیکھیں کہ اگر ایک لیلا مجنو کی میں مثال دے کے بعد کمپلیٹ کرتا ہوں کہ لیلا ایک دفعہ بیمار ہو گئی، تو حکیم نے کہا کہ اس کو خون لگے گا، بلڈ لگے گا۔ تو یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مسنوی شریف میں لکھا ہے۔ تو کچھ اور بھی نام کے بھی مجنو تھے، چوڑی والے مجنو، انہوں نے بھی لیلا کے گھر کے سامنے ڈیرے ڈال لیے کہ ہمیں بھی اس سے بڑی محبت ہے۔ جب یہ اعلان ہوا کہ بھائی خون دو، بھائی لیلا کو خون چاہیے، وہ سارے میاں مٹھو بھاگ گئے۔ جب اس مجنو کو پتا چلا، کیس کو، یہ بھاگا وہاں پہ پہنچ گیا، اس نے کہا بھائی میرا خون نکالو۔ یہ ہے محبت، دنیا کی محبت، لیکن وہ زہرا کے بابے کی محبت سے دعوے ہیں، پھر مخالفت بھی حضور کی شریعت کی کرتے ہیں۔ جب مجنو کو اتنا پتا چلا، اس نے جا کر خون دیا، لیلا ٹھیک ہو گئی۔ جب لیلا ٹھیک ہوئی تو اس نے شکرانے کے طور پر کچھ لنگر تیار کیا بانٹنے کے لیے۔ وہ میاں مٹھو پہلے بھاگے ہوئے مجنو پھر واپس پلٹ آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ لنگر چل رہا ہے جناب، ہم تو وہاں پہ پہنچیں گے۔ جب وہاں پر گئے، کاسے لے کر کھڑے ہو گئے سارے، اور لیلا سب کے کاسوں میں ڈالتی رہی۔ جب مجنو آیا، کیس آیا، اس نے ایک نظر کیس کی طرف دیکھا اور اس کے کشکول کو اس طرح ہاتھ مارا اور گرا دیا، اور مجنو کیس رقص کرنے لگ پڑا۔ وہ دوسرے کہنے لگے کہ خدا کے بندے، یہ تیری ہتک ہوئی، تیری بے عزتی ہوئی، تو اس کے پیچھے مارے کھاتا ہے، تو اس کے پیچھے لوگوں سے باتیں سنتا ہے، گالیاں سنتا ہے، بدنام ہو گیا زمانے میں، لیکن مجھے یہ بتا کہ تجھے ملا کیا اتنے لوگوں کے سامنے؟ اس نے کہا کہ مجھے کچھ کھانے سے تو غرض تھی نہیں، تمہیں اس نے پہچانا نہیں ہے، مجھے اس نے پہچان لیا ہے، تو میری لیلا کے آنکھوں میں آ گیا ہوں، میرے لیے یہی کافی ہے۔
اللہ جہاں پہ محبت ہوتی ہے کس نے کہا وہاں پہ مخالفت ہوتی ہے؟ آج ہم اگر نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو بھائی صاحب پھر محبت کے لیے ضروری ہے کہ آپ حضور کی شریعت کو اپنے اندر نافذ کریں، حضور کے طریقہ تربیت کو دیکھیں، حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو دیکھیں، حضور کی شریعت مطہرہ کی پابندیوں کو دیکھیں۔ جی جی وہ غیر مسلم، یہ پیچھے ایک امریکہ کا سائنسدان تھا، وہ مسلمان ہو گئے، کس وجہ سے؟ اس نے کہا کہ میں نے تنقیدی نظر سے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا کہ مجھے کوئی تنقید کی کوئی بات ملے، کہتا ہے کہ میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ جس کا کوئی سہارا نہیں، یہ زہرا کا بابا اس کا بھی سہارا بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ میرا دل خوش ہو گیا کہ یار ایسا بندہ جس کو پتھر پڑے لیکن پھر بھی وہ دعائیں دیتا، اور وہ غیر تو غیر ہے، اب وہ غیر اپنے نبی کی عزت پہ پیرا دے لگے۔ تو بھائی صاحب ہم جو تحفظ ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں، صرف نعرے نہیں بھائی صاحب، حضور کی شریعت کو اپنے اندر نافذ کریں، حضور کی شریعت کا مطالعہ کریں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ ناظرین آپ نے دیکھا بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے جواب دیا۔ تو جیسا کہ حضرت صاحب ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی موضوع لے لیں، کوئی بھی مسئلہ لے لیں، وہ پوچھا جاتا ہے جی کہ یہ صحابہ سے ثابت ہے، جی یہ اہل بیت سے ثابت ہے، یہ حضور پاک سرکار نے فرمایا تو ظاہری بات ہے صحابہ نے بھی کیا ہوگا۔ جی تو اسی حوالے سے ہمارا اگلا سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی واقعات جو صحابہ کی اور اہل بیت کی تربیت کے حوالے سے ہوں، جی وہ آپ بتائیں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو آپ دیکھیں جی جی تو ایک یہودی نے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے مسلمانوں، تمہارے نبی نے کھانے سے لے کر استنجے تک کے مسائل تمہیں بتائے ہیں، اگر ہمارے اوپر یہ دین مکمل ہوتا تو ہم خوشی کرتے۔ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہمیں دین نہیں آتا؟ فرمایا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ قرآن کی آیت فلانی کہاں پہ اتری تھی، اس کا سد اسباب کیا تھا، وہ کس لیے آئی تھی، مجھے سارا کچھ پتا ہے، اور تو کیا سمجھتا ہمیں پتا نہیں۔ اور آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام کی تربیت کیسے فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ایک صحابی تھے، انہوں نے دعوت کی حضور علیہ السلام کی۔ یہ میں بالخصوص ناظرین سے یہ التجا کروں گا کہ آپ اس بات کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتے ہیں لوگوں سے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہم صدقہ خیرات دے رہے ہیں اللہ ہماری ذات پہ راضی ہو جائے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بعض اوقات بندہ چھوٹی سی بات کرتا ہے، اس کے نزدیک اس کی کوئی وزن نہیں ہوتا، اس کے نزدیک اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، فرمایا اس کی وجہ سے ایک انسان کو 70 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، اس ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، انہوں نے حضور کی دعوت کی، حضور آپ میرے گھر تشریف لائے۔ حضور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو لے کر کے جب گئے، دسترخوان سجا، کھانا آیا تو صحابہ کرام کھانے لگے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا حضور میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نہیں کھاؤں گا، میں نے روزہ رکھا ہے۔ ظاہری سی بات ہے رمضان شریف تو تھا نہیں، اگر رمضان شریف ہوتا تو وہ دعوت ہی کیوں کرتے۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اتنے الفاظ سنے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی اپنا روزہ توڑ لیکن اس کا دل نہ توڑ، تیرے بھائی نے کتنی محنت کر کے تیرے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ حضرت صاحب یہ دل کا لوتھرا، اس کی قدر و قیمت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ حضور کا طریقہ تربیت، حضور نے فرمایا اپنا روزہ توڑ پھر اس کو پورا کر لینا، لیکن اس کا دل نہ توڑنا، کیونکہ روزہ پورا ہو سکتا ہے، دل توڑا پورا نہیں ہو سکتا۔ روزے کا تو کفارہ ہو سکتا ہے لیکن دل توڑنے کا کفارہ جی کیا؟ تو میں اپنے ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ خدا کے لیے ہماری اس ٹرانسمیشن کے ذریعے سے یہ پیغام ہم عالم اسلام کو دیتے ہیں کہ خدا کے لیے لوگوں کے دل نہ توڑیں، لوگوں کے دل نہ توڑیں بلکہ لوگوں کے دل جوڑنا سیکھیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کا تربیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ کھجوریں آئیں، وہ صدقہ کی تھی، تو امام حسین پاک سرکار رضی اللہ عنہ ایک اٹھا کر حضور اپنے منہ میں ڈال دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب دیکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اخن اس کو باہر نکالو، باہر نکالو، ہم صدقہ نہیں کھاتے، لیکن ہم ہوتے تو ہم نے بچے کے منہ پہ تھپڑ مارنا تھا، پہلی بات تو ہم نے پوچھنا ہی نہیں تھا کہ کہاں سے آئی ہے، جی جی یہ صدقے کی ہے، یہ حلال کی ہے، یہ حرام کی ہے، یہ کس کے گھر سے آئی ہے، ہم نے تو پوچھنا ہی نہیں تھا، ہم نے کہنا تو تم بھی کھاؤ ہمیں بھی کھلاؤ۔ یہ حضور علیہ السلام کے اپنا صحابہ کرام کی تربیت اور اپنی اہل بیت کی تربیت۔ جی 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 اللہ اکبر، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ جواب دے رہے تھے۔ ناظرین تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ
ہمیں ثنا خان مصطفیٰ بھی جوائن کیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کا کلام بھی شامل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو بھی ہمارے اس موضوع کے ریلیٹیو کوئی سوال ہو تو ضرور ان باکس میں یا پھر ہماری ٹیم ان کے نمبرز پر رابطہ کر کے وہ سوال دیں تاکہ ہم اپنے سوالات میں شامل کریں اور قبلہ سے ان کا جواب لیں، کیونکہ ہمارے ساتھ جو تعاون کیے ہوئے ہیں ہماری پوری ٹیم، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان میں ماجد سلیم موویز والے، عدیل سیفی ساؤنڈ سانگلیل والے، خرم شہزاد کی اسٹیج ڈیکوریشن والے اور عبد الرحمن جانی ڈیکوریشن والے، یہ پوری ٹیم ہمارے ساتھ ہے۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو ان تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ ہمارے تک پہنچائیں۔ آئیے ناظرین، ہم کلام پیش کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں عظیم ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد مدثر صاحب،